الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. آج کی جو یہ ہمارا سیشن ہے، یہ ایک بھائی نے چیلنج دیا ہے کہ آپ قیامت تک آپ کو چیلنج ہے میری آپ ثابت نہیں کر سکتے ابو بکر کی خلافت قرآن حدیث سے. تو اس جعفری صاحب کا نام تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن کل تک وہ بھی جواب دے دے گا انشاءاللہ. آپ لوگ سنیں، ہو سکتا ہے اس میں کئی سیشن ہوں. اس بھائی کے بھی دلائل سنیں غور سے، اور میرے دلائل بھی غور سے سنیں. پھر آپ لوگ جو ہے نا وہ فیصلہ کریں کہ دلائل کس کے مضبوط ہیں. تو اس لیے میں شروعات کر رہا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کل کا کہ کل آپ کے پاس ہماری یہ آ جائے گی کلپ جو ہے. تو یہ میں نے قرآن مجید کا ہے جو پڑھی ہے سورۃ النور کی ہے، آیت نمبر 55 ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انہیں ضرور ملک کا خلیفہ بنائے گا فی الارض. یعنی کہ یہاں پر ہے آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ صحابہ سے خطاب ہے کہ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بے ضرور، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹ غلط نہیں ہوتا. تو یہاں پر کم از کم منکم میں کہ تم میں سے کم 3 لوگ ہوں گے، کم از کم 3. تو یہ آیت بتا رہی ہے صحابہ سے. اگر ہم ابو بکر والے جو ہے نا فہرست سے نہ آئیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، بلکہ اگر ہم کہیں کہ ابو بکر نہیں تھا، حضرت علی کا حق تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر شروع ہو جاتے ہیں تو کیونکہ ابو بکر نے سب سے پہلے وفات پا جانا تھا، اس کے بعد وصال ہونا تھا عمر فاروق کا، پھر عثمان غنی کا. یہ تقریباً 24 سال تک یہ حضرت علی رہتے اور تقریباً 6 سال اپنے بھی ہیں، تو تقریباً 30 سال تک ہے، جو ہے نا 29 سال حضرت علی حکومت کرتے صحابہ میں سے. پھر دوسرے اس کے بعد 6 مہینے کے لیے ان کا وصال شہادت ہونی تھی حضرت امام حسن کی، تو صرف اگر 2 خلیفے ہو سکتے تھے، تیسرا خلیفہ تو انہوں نے مانا نہیں ہے کیونکہ وہ امیر معاویہ ہوتا. تو اس لائن سے وہ ذرا ہٹ کر کہتے ہیں کہ نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا تو یہ آیت پھر غلط ثابت ہو جائے گی معاذ اللہ. اگر بھائی صاحب، جعفری صاحب اور دوستو، اگر آپ لوگ مانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیت صحیح ہے تو پھر یہ صحیح اس وقت ہوگی جب صحابہ میں سے کم از کم 3 بندے ہوں. تو وہ ابو بکر اور عمر عثمان والے طریقے سے ہم چلتے ہیں تو اس میں کم سے کم 3 صحابہ، چوتھا حضرت علی آ جاتے ہیں. لیکن اگر حضرت علی والے چینل کو لیتے ہیں اس کے بعد امام حسن، تو 2 خلفاء ہوں گے، جمع کا صیغہ. یہ قرآن مجید کی آیت صحیح ثابت نہیں ہوگی معاذ اللہ. لہذا یہ ثابت ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بالفصل اگر کرتے ہیں تو یہ قرآن مجید کی آیت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، جو کہ غلط ہے. اب دیکھتے ہیں دوسری کہ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے. یہ تفسیر صافی ہے، شیعہ بھائیوں کی کتاب ہے، تحریم کی تفسیر 194 پیج پہ ہے، 194 پیج پہ. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیوی سے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، ان سے کہتے ہیں فقال ان ابا بکر یل الخلافت بعدی، میرے بعد میں ابو بکر خلافت پہ ہوں گے، خلیفہ ہوں گے. ثم بعدہ ابو کے، اس کے بعد تیرے والد صاحب یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ دیکھیں کتاب تفسیر جو ہے یہ شیعوں کی ہے،
اور شیعہ خود اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کے بعد پھر عمر ہوگا۔ یہ شیعہ ہی کی کتاب ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن مجید، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ بیمار تھے آخری دنوں میں کہ اپنے والد صاحب ابو بکر کو بھی بلاؤ اور اپنے بھائی کو بھی بلاؤ تاکہ میں کچھ تحریر لکھ کر دے دوں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں فرمایا کہ اپنے بھائی کو بھی بلاؤ اور ابو بکر کو بھی بلاؤ تاکہ میں کچھ تحریر لکھ کر دے دوں، تاکہ بعد میں کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے اور کوئی یہ نہ کہے کہ حق تو میرا تھا، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر کوئی چیز نہیں دی، یہ کہہ کر کہ ویا بے اللہ والمومنون الا ابا بکر، ابا بکر کے سوا اللہ تعالیٰ اور مومنین منع کر دیں گے، کسی کو بھی نہیں بنائیں گے۔ یہ جو ہے نا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر تو نہیں دیا، لیکن اتنا ضرور کہا کہ ابو بکر کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بننے کسی کو نہیں دے گا اور مومنین بھی بننے نہیں دے گا۔ تو یہ چیز ہوئی بخاری کی روایت ہے، اور یہ میرات المناجی ہے، مشکات شریف کی شرح ہے، یہ جناب حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ یہ اس کتاب میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے بخاری والی۔ اس کے بعد پھر بخاری میں ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ قال قلت لابی، کہنے لگے کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل بندہ کون ہے؟ قال ابو بکر، کہنے لگا وہ تو ابو بکر ہے۔ قلت ثم، پھر میں نے کہا اس کے بعد، قلت ثم من؟ قال ثم عمر، پھر کہنے لگا اس کے بعد عمر ہے۔ کہنے لگا پھر میں نے کہا کہ اس ڈر سے کہ پھر تیسرے نمبر پہ کہیں گے حضرت عثمان، تو پھر میں نے سوال کرنا ہی چھوڑ دیا۔ یہ صحیح بخاری کی ہے، کتاب مناقب ہے، جلد نمبر 2 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے جو ہے نا محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے، تو حضرت علی کے بیٹے کی گواہی شیعہ کتاب کی تفسیر فاسی کی، صحیح بخاری کی، اور میرات جو ہے نا مناجی کا جو ہے نا وہ حدیث، اس کے بعد یہ قرآن مجید کے آیات، میں سمجھتا ہوں فی الحال یہ کافی ہیں۔ آگے پھر انشاءاللہ جو ہی ہم بڑھتے جائیں گے تو اور مزید دلائل آئیں گے۔ ان میں کلیئر ہو گیا کہ ابا بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ کوئی بھائی اگر یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ بخاری کی جو روایت آپ نے پڑھی ہے اس میں خلیفے کا لفظ نہیں ہے، خلیفہ حذف ہے۔ یہ قرآن اور احادیث میں اس طرح کے کافی جملے ہیں جہاں پر کچھ الفاظوں کو حذف کیا جاتا ہے، وہ انسانوں کے اوپر، عقل مند جو انسان ہیں انسانوں کے عقلوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ خود سمجھ لیں کہ آگے کیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجاہدوا فی اللہ ہے، سورۃ حج ہے 17واں پارہ، وجاہدوا فی اللہ ہے، اے لوگو اللہ تعالیٰ میں جہاد کرو۔ تو یہاں حذف ہے ایک جو ہے نا لفظ سبیل، یعنی کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ ہے ایکچولی، لیکن سبیل کو حذف کر دیا گیا، عقل مندوں کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ وہ خود سمجھ جائیں گے۔ تو ہے کیا الفاظ ہیں پھر قرآن مجید میں؟ وجاہدوا فی اللہ ہے، اللہ میں جہاد کرو۔ کوئی بھی چیز شروع کرتے ہیں تو اس وقت پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں یہ کدھر ہے کہ شروع کرتا ہوں، اشرا کہ میں شروع کرتا ہوں، وہ تو بیان نہیں ہے، لیکن عقل مندوں کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ وہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مثال ہے۔ یہاں بھی خلافت کا لفظ حذف کیا گیا ہے، وہ اس لیے حذف کیے جاتے ہیں قرآن مجید اور حدیث میں تاکہ یہ بلکی نہ بنے زیادہ بڑا۔ اگر یہ سارے الفاظ ہر چیز بیان کی جاتی قرآن مجید میں اور یہ جو ہے نا اس طرح کے، تو پھر قرآن مجید جو ہے نا یہ آیتیں بڑھ جاتی، بڑا ہو جاتا اور قرآن، اور حافظ قرآن کو حفظ کرنے میں دقت آتی۔ اس طرح سے یہ فصاحت اور بلاغت کی نشانی ہے۔ اس طرح سے حدیث کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں،
یہ فصاحت اور بلاغت کی نشانی ہوتی ہے کہ عام لوگ، یہ تو مشہور ہے، ہر ایک سمجھ سکتا ہے، تھوڑا بہت عقل والا بھی ہوگا تو بھی سمجھ جائے گا کہ کس چیز کا اللہ اس کا رسول، کوئی تمنی کرنے والا تمنا کرے گا اور اللہ اور رسول اس کو بننے نہیں دیں گے۔ کیا بننے نہیں دیں گے؟ یہی تو ہے نا کہ اللہ رسول ہی بننے دیں گے، میرے بعد کیا بننے نہیں دیں گے؟ صاحب ظاہر ہے کہ خلیفہ۔ اور یہ فرمانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مومنین کسی کو بھی انکار کر دیں گے سوائے ابو بکر کے، تو کس چیز کا انکار کیا انہوں نے؟ صاحب ظاہر ہے خلافت کا لفظ ہے، اس لیے جتنے بھی مفسر ہیں انہوں نے یہاں پر لیا ہے مراد خلافت کا ہی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ شاید وہ بھائی کوئی اعتراض کرے کہ اس میں خلیفے کا لفظ نہیں ہے، تو وہ پہلے میں نے بتا دیا کہ جس طرح سبیل کا لفظ قرآن میں نہیں ہے وجاہدوا فی اللہ میں، تو ہم ایکچولی یہ ہے اس میں سبیل کا لفظ حذف ہے۔ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں کہ لفظ حذف ہیں لیکن ہم پڑھتے ہیں، اس طرح سے یہاں پر خلیفے کا لفظ حذف ہے خلافت کا، لیکن عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوڑا، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اور رسول کون سا انکار کرنا ہے۔ صاحب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ یہی ہے نا کہ جو ہے نا وہ خلافت کا۔ تو ابو بکر کی خلافت میں نے سنی کتابوں سے بھی ثابت کر دی، تفسیر صافی شیعہ کتاب سے بھی ثابت کر دی، قرآن مجید میں بھی ہے کہ کم سے کم تم میں صحابہ میں سے 3۔ تو اگر وہ چینل لے لیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بالکل درست ہے۔ اگر اس کو ختم کر کے کہیں کہ ہم بلا فاصل علی ہے وہ خلیفہ ہے، تو پھر وہ صرف 2 ہی صحابے ہوں گے، اور قوم کا جو سیگا ہے وہ غلط ہو جائے گا، یعنی کہ جمع نہیں ہوگا بلکہ 2 خلیفے ہوں گے۔ تو اس حساب سے وہ قرآن مجید کی آیت جو ہے نا غلط ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کو جو وعدہ ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، تو وہ ہمارے پھر ایمان کے لیے چیلنج ہو جائے گی کہ جو ہے نا یہ تفسیر وہ کریں جن کا قرآن مجید پر یقین نہ ہو، اور جو قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں ان کو یہ تفسیر نہیں کرنا پڑے گا، کم سے کم صحابہ میں سے 3 اٹھانے پڑیں گے۔ تو یہ میں نے دلائل دی ہیں، اللہ تعالیٰ بھائی کو بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ اور یہ خوشی کی بات بھی ہے کہ وہ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے، ماشاءاللہ سمجھنے کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا، شرح صدر ان کا بھی کرے اللہ تعالیٰ اور ہمارا بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔